جملہ یا کلام تام الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کو سن کر بات سمجھ میں آ جائے، یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو جائے، جملہ یا کلام تام کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ضمیر اسکول جاتا ہے، اس جملے سے بات پوری واضح ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے آصف نیک لڑکا ہے، اس میں بھی بات پوری طریقے سے واضح ہو جا رہی ہے۔ جملے کے دو لازمی جز مبتدا اور خبر ہے۔ چلیے اب ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آسان جملوں میں اگر کہا جائے تو جملے کے شروع کے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، یا جس شخص، جگہ یا چیز کے متعلق کچھ کہا جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ جملے میں جس شخص یا کسی جگہ یا چیز کے متعلق کچھ کہا جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ دیکھیے مثالیں۔ نمبر 1 علی ذہین ہے، نمبر 2 آصف پڑھتا ہے، ایسے ہی وہ کامیاب ہو گیا۔ چوتھی مثال ہے جہاز بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ ان چاروں مثالوں کے اندر، چاروں جملوں میں ہمیں جو کام کے کرنے والے ہیں اسم ہے وہ یا ضمیر ہے تو وہی مبتدا ہے۔ مبتدا ہمیشہ اسم یا ضمیر ہوتا ہے۔ جیسے علی ذہین ہے، اس میں علی یہ مبتدا ہے۔ ایسے ہی آصف پڑھتا ہے، اس میں آصف یہ مبتدا ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا، اس جملے میں وہ مبتدا ہے۔ ایسے ہی جہاز بندرگاہ پر پہنچ گیا، اس جملے میں جہاز مبتدا ہے۔ چلیے اب مطالعہ کرتے ہیں خبر کا۔ جو کچھ اس شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں کہا جائے یا کوئی خبر دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے جملے تھے علی ذہین ہے، آصف پڑھتا ہے، جہاز بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ ان جملوں میں علی، آصف اور جہاز تو مبتدا ہے، لیکن علی کے متعلق کیا خبر دی گئی، آصف کے بارے میں کیا خبر دی گئی یا کیا معلومات دی گئی، جہاز کے متعلق کیا خبر دی گئی، کیا معلومات پیش کی گئی۔ کہ علی ذہین ہے، ذہین ہے یہ خبر ہے، یہ خبر علی کے متعلق دی گئی، اس لیے علی مبتدا تھا۔ آصف پڑھتا ہے تو پڑھنا یہ خبر ہے، ایسے ہی بندرگاہ پر پہنچ گیا یہ خبر ہے۔ ان جملوں میں ذہین ہے، پڑھتا ہے، بندرگاہ پر پہنچ گیا یہ خبر ہے۔ یعنی علی، آصف اور جہاز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ خبر ہے۔